السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا بچوں، آج ہمارا ایسے لے اور آہن کے ساتھ نظمیں اور گیت وغیرہ سن کر پسند کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظم کیا ہے۔ نظم جو ہے، نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے موتیوں کو لڑی میں پڑھانا۔ یعنی آپ لوگوں نے تسبیح تو دیکھا ہوگا کہ تسبیح کے دانوں کو کس طرح ایک داغے میں جو ہے پھیرایا جاتا ہے اور اس سے تسبیح بنائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح نظم جو ہے شعروں کے ذریعے جو ہے اس کو شعروں میں پھیرایا جاتا ہے۔ ادب میں نظم کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ وہ کلام جس میں ایک ہی موضوع، خیال یا واقعہ کو مسلسل اشعار میں بیان کیا جائے نظم کہلاتا ہے۔ اس میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ ایک بار پھر بتاؤں کہ وہ کلام کہتے ہیں بات کو جس میں ایک ہی موضوع کہتے ہیں عنوان کو، خیال یا واقعہ کو مسلسل یعنی بار بار اشعار میں بیان کیا جائے نظم کہلاتا ہے۔ اس میں ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، آج ہمارا نظم ہے ہم پاکستانی بچے ہیں۔ پاکستانی بچے کس طرح ہیں وہ ہمیں فیض لدھیانی آج اس نظم میں بتائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو اس نظم کی مختصر سی تشریح بتاؤں گا اشعار کی۔ اچھا بچوں، پہلے ہم نظم کو پڑھتے ہیں۔ ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں، دم اس کا نبی کا برتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے جو سب سے پیارا مذہب ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے، اس نور کا چرچا گھر گھر ہے۔ بے خوف کے پاک ہے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، بلبل ہے چمن کے شیدا ہیں۔ یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من پاتا چاند ستارہ ہے۔ جان بازوں کی اولاد ہیں ہم، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم۔ بے خوف کے پاک ہے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ جو قوم کی اصلی دولت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت ہیں۔ جو ظلم مٹانے والے ہیں، مظلوموں کے رکھوالے ہیں۔ ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام اباریں گے۔ بے خوف ہے پاک ہے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ نظم آپ لوگوں نے سنا۔ اچھا بچوں، آپ اس نظم کے ہم جو ہیں اشعار کی تشریح کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بھی میں آپ کو لکھ کر بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں، دم اس کا نبی کا برتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے دم بھرنا۔ دم بھرنا اس کے معنی ہے تعریف کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں، دم اس کا نبی کا برتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے جو سب سے پیارا مذہب ہے۔ مذہب کہتے ہیں مسلک کو، مذہب مسلک بھی سے کہتے ہیں، دین بھی ہم مراد دے سکتے ہیں۔ جو سب سے پیارا مذہب ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ رہبر یعنی رہنما یا راستہ دکھانے والا، اور اس نور کا چرچا گھر گھر ہے۔ نور ہے روشنی، اور چرچا یعنی مشہور۔ اچھا، اس بند کا جو ہے میں آپ لوگوں کو تشریح بتاتا ہوں۔ نظم کے اس پہلے بند میں شاعر فیض لدھیانی فرماتے ہیں کہ ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں، دم اس کا نبی کا برتے ہیں۔ یعنی ہم صرف اور صرف ایک ہی خدا سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دم اس کا نبی کا برتے ہیں اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر وقت تعریف کرتے ہیں، ان پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، یعنی ہمارا دین، ہمارا مسلک اسلام ہے جو کہ پورے مذہبوں میں ایک پیارا مذہب ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے، اس میں چرچا کر ہے۔ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اسی قرآن میں ہم سب کے لیے ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو کہ ہر گھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہر گھر میں اس کا چرچا ہے، ہر گھر میں اس کی مشہوری ہے، اور روزانہ ہر گھر میں اسی قرآن کی تلاوت سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس پورے بند کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی ہمیں اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں جو ہے
یعنی ہماری موت کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے، اس لیے ہم صرف اور صرف ایک خدا سے ڈرتے ہیں، اور ہم اس کے نبی یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ مذہب جو ہے یہ بہت پیارا مذہب ہے۔ قرآن ہمارا رہنما ہے، قرآن میں ہمارے لیے بہت ساری ہدایت کی باتیں ہیں، اور یہ ایک روشنی ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، اور اسی کی تلاوت سے ہمارے صبح سے یعنی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ بے خوف ہے پاک ہے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم پاکستانی بچے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ گھبرانے والے ہیں، ہم بے خوف ہیں، ہم کس سے نہیں ڈرتے، ہم سچے ہیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، بلبل ہے چمن کے شیدا ہیں، یہ جنگل سبز ہمارا ہے، من پاتا چاند ستارہ ہے، جان بازوں کی اولاد ہیں ہم، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم۔ اچھا، اس میں ہمارے مشکل الفاظ جو ہیں، شیدا ہے، شیدا کہتے ہیں عاشق کو، یعنی محبت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ بلبل ہے چمن کے شیدا، یہ جنگل سبز ہمارا ہے، من پاتا یعنی دل پسند، دل کو پسند آنے والا، ٹھیک ہے۔ جان باز یعنی جان قربان کرنے والے یا کرنے والا، اس سے مراد ہم لیں گے بہادر۔ اب غیروں سے آزاد ہیں ہم، غیر اجنبی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، بلبل ہے چمن کے شیدا ہیں، یہ جنگل سبز ہمارا ہے، من باتا چاند ستارہ ہے، جان بازوں کی اولاد ہیں ہم، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم۔ نظم کے اس دوسرے بند میں شاعر فیض لدھیانی کہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وطن کے عاشق ہیں، جس طرح ایک بلبل چمن میں پھولوں پر فدا ہوتی ہے، جس طرح بلبل چمن میں پھولوں سے محبت کرتی ہے، بالکل اسی طرح ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ان شاعر نے ہمیں یعنی پاکستانی عوام کو بلبل سے تشبیہ دی ہے، اور ہمارے وطن کو چمن سے تشبیہ دی ہے۔ تو شاعر کے کہنے کے مطابق ہم اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہمارے وطن کا یہ جھنڈا یعنی پاکستانی جھنڈا جس میں چاند اور تارے کا نشان ہے، ہم اپنے اس سب جھنڈے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس میں جو ہم چاند ستارہ ہے یہ ہمارے امن اور ترقی کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اپنے اس سب جھنڈے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم جان بازوں کی یعنی بہادروں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بہادر ہیں، جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور انہوں نے ہمیں غیروں سے آزاد کیا۔ غیروں سے مراد یہاں پر انگریز ہیں، انہوں نے ہمیں انگریزوں سے آزاد کیا، اور اب ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ بے خوف ہے پاک کے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم پاکستانی بچے نہ ڈرنے والے نہ گھبرانے والے ہیں، ہم سچے ہیں، سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم جان بازوں کے بچے ہیں۔ اچھا، یہ تیسرا بند ہے، جو قوم کی اصلی دولت ہے، ہم پاکستان کی شوکت ہیں، جو ظلم مٹانے والے ہیں، مظلوموں کے رکھوالے ہیں، ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے، بے خوف کے پاک کے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ اس میں شوکت جو ہے، شوکت یہ مشکل ہے، تو شوکت کے معنی ہے عزت، مظلوم کے معنی ہے جس پر ظلم ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ بگڑے کام، خراب کام، اور سنوارنا، خوبصورت بنانا۔ اچھا، شوکت عزت کو کہتے ہیں، مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو، بگڑے کام یعنی خراب کام، سنوارنا خوبصورت بنانا، اچھا بنانا یا ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ملت کا نام ابھاریں گے، ابھارنا مطلب ہے اونچا کرنا، ترقی دینا۔ اچھا،
نظم کے اس آخری بند میں فیصل جانی کہتے ہیں جو قوم کی اصلی دولت ہیں، یعنی پاکستانی بچے جو ہیں وہ پاکستان کی اصلی دولت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت یعنی پاکستان کی عزت ہم سے ہے اور ہماری عزت پاکستان سے ہے۔ جو ظلم مٹانے والے ہیں مظلوموں کے رکھوالے ہیں، یعنی جس پر ظلم ہو رہا ہو ہم وہ ظلم روکنے کے لیے آئے ہیں، ہم وہ ظلم روکیں گے، ہم ہمیشہ مظلوموں کے رکھوالے ثابت ہوں گے، ہم ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے، ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے، یعنی ہم ہمیشہ وہ کام ٹھیک کریں گے جو کہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے نقصان کا باعث ہو، ہم ان کاموں میں سدھار لائیں گے جو ہمارے ملک کے ترقی میں جو ہے رکاوٹ بنتا ہو، یعنی ہم وہ کام ہمیشہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارا ملک بدنام ہونا ہو، اور ہم وہ سب کاموں ٹھیک کریں گے اور اپنے وطن کا نام اونچا کریں گے، ہم اپنے وطن کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، ہم بے خوف ہیں، ہم نہ گھبرانے والے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی بچے ہیں۔ اچھا بچوں، میں نے آپ لوگوں کو اس پوری نظم کے جو ہے تشریح بھی بتائی، اس نظم کے جو ہے میں نے آپ لوگوں کو الفاظ کے معنی بھی بتائے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس نظم سے آپ کو جو بھی بند پسند آیا ہے آپ لوگوں نے وہ نظم یا وہ بند مجھے بتانا ہے اور اپنی پسندیدگی بھی بتانی ہے کہ یہ کس وجہ سے آپ لوگوں کو پسند آیا۔ اسی نظم سے جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے سوالات جو ہیں انشاءاللہ آن لائن کلاس کے درمیان میں آپ لوگوں کو سوالات دوں گا، آپ لوگ اسی نظم سے جو ہے سوالات کے جوابات مجھے دیں گے، اور اسی نظم کے جو ورڈز میننگ ہے یہ آپ لوگ جو ہے اپنی کاپیوں میں نیٹ کاپیوں میں لکھیں گے۔ السلام علیکم۔